میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ڈیفالٹ کر گئے ہیں, کمپنیاں بند ہو گئی ہیں, بھاری جرمانے ہو گئے ہیں برطانیہ میں, تو کیا نہیں, کیا کچھ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو نہیں دیکھ سکیں گے. آئی ایم اوور 70 ناؤ. جو بچہ آج 35 40 45 سال کا ہے وہ دیکھے گا ان کا نام و نشان مٹتا دیکھے گا. پہلی بات نالائق ہیں, لیکن حکمران خاندان کے کرتوت ہے نا, کک بیک اور کمیشن ہارڈ ارنڈ یا جینوئنلی تو وہ تو نہیں. آپ کو یاد ہے بڑے فخر سے کہا جاتا تھا حکمران خاندان, ہاں بڑی رونق سے بڑی تنقید سے کہا جاتا تھا. اچھا پھر بات وہی ہے, یہ ہے نا پڑھ بی اے شی پاس پوس کر کے نا, ایم اے کر کے بھی نہیں. اچھا یہ حکمران مغلاں دیاں اولاداں رنگون میانمار وہ بھیک مانگتے ہیں یا مزدوریاں. 620 برس حکومت کرنے والے 3 کانٹیننٹس پہ, آل عثمان, آٹومنس کا تھا پتہ ہی نہیں ملتا, نام و نشان ہی. زارز آف رشیا, یہ بتاؤ حکمران خان, یہ بیسیکلی ہم لوگوں کی غلیظ حرکت تھی, ہم پنجابیوں کی. وہ کہتے کہ میں پچھلے دنوں میں بری ہوں, ہنس ہوا میں کہ یار کی. اچھا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ میاں کتوں بن گئے. یہ تو آئے مطلب وہ خواجہ صاحب ہیں نہیں میرے دوست, وہ ماشاء اللہ رپتی آدمی, ایچ سونین فلانا ٹمکانا سول سروس میں. وہ کہاں کرتے تھے کہ یار اسی تے کشمیری ظاہر ہے خواجہ صالح جان میری تصویریں لگنی. وہ کہاں کرتے یار اسی تے بھوک مارے جائے ادروائز کون چھڑدا ہے. آئے تھے ساڑیاں لاٹریاں نکلی ہیں. اچھا اب بات کیا ہو رہی تھی, بات کیا کیا آپ نے, یہ میاں صاحب کے ہاں حکمران. اچھا وہ گل سنو, پہلی گل تو مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی. دیکھو بات سنو, میرا اپنا لائل پرانا ہے, جاؤ جا, میرا اپنا نام ہے میاں سرار الحق. میرے والد کا نام تصویر لگی ہوئی ہے, وہ ایف سی کالج کی بھی 80 سال پرانی ان کی تصویر لگی جب وہ اسٹوڈنٹ تھے, میاں نثار الحق. وہ میرے بچوں کے پردادا کی تصویر لگی ہوئی ہے میاں امام الحق. اچھا مجھے بچپن سے اس لفظ سے نفرت تھی. ایک تو میں کہتا تھا حق دے ٹھیکیدار بنے, ہمارا عین الحق, ظہور الحق, مصباح الحق, پورا خاندان ہمارا. اچھا مجھے چڑ تھی اس لفظ کہ میں پورا خاندان میاؤں میاؤں کرتا پھرتا, مجھے میاں چاہیے. اچھا بھائی تم بٹ ہو, خواجے ہو, مطلب وائن ہو, یا جس طرح شیخ ہے, شیخ رشید نہیں شاید ایک باری میں نے کیا سی کہ بھی شیخ نہیں ہوتے, دیکھو پتہ نہیں کی کون ہو میاں. اچھا او بھائی تمہارا کیا لینا دینا, یہ نجیب الطرفین پنجابی, ہاؤ فادر از بیسیکلی کشمیری. ہم تو آج بھی کشمیر کے لیے ترستے ہیں, بلکتے ہیں, یہ وہ سارا, بٹ ان کا کخ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کوئی بات جنون پڑھی لکھی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. ہم یہ بات کہ ہم نے 71 کا بدلا, یہ تو مطلب ہے 71 انہوں نے ٹھوکیا سی, انہوں نے کچھ نہیں سی کیتا. اگر بنگالیز آپ کے خلاف نہ ہو گئے, انہوں نے ہاتھ پوایا, ختم, ایویں ہی بس مارتے ہیں, مطلب جدو بولتے ہیں پھڑے جاتے ہیں. بس ٹھیک. اچھا عمران خان صاحب نے شہباز شریف کی پیشکش جو ہے مذاکرات کی وہ قبول کر لی ہے, اور جو کیمروں کی جو چکا چوند ہے اس سے محفوظ رہنے کا اور اس سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے. پتہ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک کس طرح کا ہو گیا ہے, سچی بات ہے. اور میڈیا کی جو صورتحال ہے, I don't take anything seriously. پہلی بات, جو کچھ میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں اتنا چھچور پن ہو رہا ہے, ہم اتنے چھچورے ہیں. بندہ وہ جو نہیں ہوتی وہ کیچ لائن یا جو بھی ہوتا ہے وہ تو ذکر ہی نہیں ہوتا, وہ یوں ہو گیا منہ ہو گیا. اچھا اگر ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, تھم نیل وغیرہ مجھے ٹرمیں بھی نہیں آتی. تو یہ جو بات ہے کہ بھائی اس نے کہا ہے کہ کر رہے تو بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. اگر یہ صحیح ہے, اگر یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ غلط ہے تب بھی بہت اچھی بات ہے. ہاں چوری خربوزے تھے, خربوزہ چوری تھے, بلاخر
نہیں، عمران خان صاحب اگر مذاکرہ کی ٹیبل پہ آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ چلو، لیکن اگر نہیں آتے تو اب یہ لاسٹک کتنا کو کھینچا جا سکے گا، یہ کتنا اسٹیچ کیا جائے گا اس کو؟ مجھے نہیں پتا. پاکستان از دا موسٹ انپریڈکٹیبل کنٹری. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی سائنٹیفک چیز تو ہے نہیں. ہمارے یہاں دانشوری بگاڑنے والے ہوں یا دور کی کوڑی لانے والے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی سیاست تو پی ٹی آئی بہت پیچھے رہ گئے، اور یہ جنگ کے بعد جو حکومت کا جو دیکھو یہ ان پڑھ سطحی قسم کے لوگ ہیں، نہ انسانی نفسیات سے واقف ہے نہ فلانا. ایک بات یاد رکھنا، موٹی کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں مادر وطن، ہندوستان میں ہے دھرتی ماتا، گورا کہتا ہے مدر لینڈ، تینوں جگہ ماں. وہ ایک فطری بات ہے. میرے ملک میں آ جائے میں ایسی کی تیسی، پھر وہ نہیں. آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا 1 مہینے بعد. جواب دے دو یوں ہو گیا وہ کخ بھی نہیں ہو. آپ کا کہنے کا مقصد ہے اپنی پوزیشن میں واپس چلے. عارضی کیفیات پر مستقل فیصلے نہیں ہوتے. نہ سوال ہی نہیں پیدا، سوال ہی نہیں پیدا. یہ جو چل رہا ہے جی بس. ہاں اگر کوئی پیچ اپ ہو جاتا ہے، جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو عمران خان نے یہ وہ سارا مذاکرات ڈی کر لیا، بہت اچھی بات ہو جاتا ہے. کوئی نتیجہ خیز ہے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ وار از لائک اے فیور. 104 بخار سے بھی آگے جاتا ہے. اس وقت بندے کو کخ یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے، جو مسل سے کر سکتا ہے وہ مسل کے ساتھ کرتا ہے فوج، جو عقل کے ساتھ کر سکتا ہے وہ عقل کے ساتھ کرتا ہے میڈیا، یہ وہ سارا. بٹ بیسک جو چیزیں ہیں وہ تو نہیں تبدیل. یہ حکومت کے بارے میں جو یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے اور ایک یہ تاثر پیدا کرنے کی بڑی تگ و دو جاری ہے کیا کرنے کی پیدا کہ حکومت بہت سٹیبل ہو گئی ہے جنگ کے بعد اور ناقابل تسخیر ہے کم و بیش. تو کوئی دور تک کوئی امکان نہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، یا پی ٹی آئی کی سیاست سے حکومت کو کوئی خطرہ کبھی بھی لاحق ہو سکتا ہے. حکومت کو تو اب بھی خطرہ ہے. حکومت جب بنی ہے اس دن بھی خطرے میں تھی، یسٹرڈے بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی ہوگی. سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ لاجک دینے والے دیکھو بات سنو، جھوٹ میں کھڑی کوئی بھی چیز کسی بھی وقت ایکسپوز ہو سکتی ہے یا منظم ہو سکتی ہے. ان جینون ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. یہ فارم 47 ایک چھیڑ ہی بن گئی ہے نا اب. ہاں تو یہ جھوٹ ہے، یا تو مجھے سمجھا دیں یہ جھوٹ ہے، ادروائز نہیں. دیر از نو. دیکھو بات سنو، یہ حکومت جو یہ ڈیموکریسی سو کالڈ کے آنے کے بعد حکومت صرف وہ ویلڈ ہوتی ہے جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں. باقی تو ایسے ہی ہے کہ آپ 2 نمبر کوئی دوائی بیچ رہے ہیں یا 2 نمبر کوئی چیز بیچ رہے ہیں، جس دن چھاپا پڑ جائے اس وقت مجھے نہیں کو بتا ملتا جو ان کے لیے کلمہ خیر کہتا ہوں. میں نہیں، میں واک پہ جاتا ہوں، وہاں خواتین ہوتی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں. ایک بندہ، میرا ایک باربر ہے تنویر، وہ میرے اور بچوں کے بال کاٹنے میں مہینے کے بعد چکر. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بڑی دلچسپ، آپ کے علم میں دفعہ ہوگا، اس کا موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پاکستان کے بہت بڑے رائٹر، فلم رائٹر اور پوئٹ تھے حزین قادری صاحب. تو ایک بار میں نے ان سے پوچھا، مین مارکیٹ گلبرگ میں رہتا تھا، تو وہاں ہی ایک نائی کی دکان وہ آتے ہوتے تھے. وہ میں تو کبھی جاتا، جب جاتا تھا بیٹھے ہوتے تھے. تو میں نے ایک بار کہا، میں کیا حزین صاحب میرے تو بزرگ تھے، آئے وہ دن میں 20s، تو میں کیا تسی سارا دن اتنے نائی کی دکان تے بیٹھے رہتے ہو 2-4 گھنٹے. کہتے پتر تو نہیں جانتا میں اتنے کہانیاں لبن آنا. سچ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر معاشرے کو سمجھنا، کوئی اخبار پڑھنے کی لوڑ نہیں، یہ نہیں پبلک سینٹیمنٹ، کیا قصے کہانی آپس میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا
وہ میں نے تنویر سے میں پوچھتا ہوں کہ یار تنویر سنا ہمارے ادھر پی سی ایس آئی آر میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کی 4 دکانیں، سوسائٹی نے مونوپولیز بنائی ہوئی ہیں، پھل اتنے سے زیادہ نہیں، باربر شاپ ایک ہوگی، ڈرائی کلیننگ کی ایک ہوگی، اس طرح تو اس کا کام ماشاء اللہ ساتھ وہ کرتا ہے، پراپرٹی دا دونوں کام ہی بڑے زبردست ہیں، یعنی پبلک پلس۔ انہوں نے کہا جی جہاں کوئی کدا بندہ کدی بولدا سی اج تو 5-4 سال پہلے انہوں نے حق وہ بھی نہیں بول دینا۔ یہ کہانی ہے، میں تو کسی دانشور کی نہیں سنتا، میں تو نائی کی دکان اس کی سمجھ